پھر تیسرا سوال ہے یہ کہ یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گزشتہ انبیاء تھے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے اتنی تبلیغ کی لیکن آخر وقت میں وہ اپنے ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی یعنی مومن نہیں بن سکا. یہ میں سمجھوں کہ نبی اکرم نے جو محنت کی، جو انہوں نے تعلیمات دی، وہ مجموعی طور پہ لوگ اتنے زیادہ یعنی اس کو دل سے ایکسپٹ نہیں کر سکتے. یعنی یہ غفلت مجموعی غفلت ہے، کسی دو یا تین کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت، جو زیادہ تر اکثریت جو امت تھی وہ یعنی دل سے مسلمان ہوئی نہیں. اور جی ہاں، اس طرح کا کچھ سمجھ میں آیا. بالکل بالکل. یہ ہے کہ اکثر جو امت تھی مسلمان اس زمانے میں، وہ تو پرانے مسلمان تھوڑی تھے. ان کو تو بہت سارے لوگ مؤلفۃ القلوب تھے، بہت سارے لوگ 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے 1 سال پہلے مسلمان ہوئے، ان کو نماز بھی صحیح طرح سے نہیں آتی تھی. بہت سارے لوگ تو ایسے تھے. کچھ لوگ جو پرانے مسلمان تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہرحال یہ جو انحراف ہوا ہے، بعض اس میں سپاہی تھے، بعض اس میں جنرل تھے، بعض اس میں لیڈر تھے، ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا جرم اس کے اپنے حصے کے برابر ہے. پھر اس کے بعد سر حضرت علی اور دیگر ائمہ، اور یہ حدیث بھی آتی ہے، روایت بھی ہے شاید، کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ 30 سال تک میرے طرز کی حکومت رہے گی، اس کے بعد جو ہے وہ یہ نہیں ہے حدیث. وہ مخالفین کی حدیث ہے، وہ ہم پہ حجت نہیں ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی. میرے 30 سال میرے بعد، اور امیر المؤمنین علیہ السلام پیغمبر کے بعد صرف 30 سال زندہ رہے. اگر یہ حدیث بھی ہے تو نا، تو اس کا مطلب یہ ہے 29 سال عمر تھی امیر المومنین علیہ السلام کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے وقت، اپنے شہادت کے وقت ان کی عمر 63 سال تھی، 30 سال زندہ. ان کا جو پہلا خلیفہ تھا بلا واسطہ ان کے خلاف خلیفہ تھے، ان کے بعد 30 سال زندہ رہے. اس کے بعد جو ہے معاویہ کی حکومت. ہمارے پاس یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا معنی یہی ہوگا. پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد جو ہے میرے طرز کی حکومت 30 سال تک ہو، یہ نہیں ہے، بالکل نہیں. میرے بعد 30 سال تک خلافت ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے. خلافت عربی زبان میں حکومت کو نہیں کہتے، خلافت کہتے ہیں جانشین کو. خلیفہ جانشین، میرے بعد میرا جانشین 30 سال تک ہے، اس کے بعد بادشاہ. یہ ہمارے نزدیک یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہے. یہ دیکھا میں نے کہ ائمہ علیہ السلام نے اس کے بعد جو ہے وہ ان خلافتوں کے بعد انقلاب کیوں نہیں لائے کسی بھی موقع پہ؟ یعنی جب ماحول سازگار تھا اس وقت بھی وہ آگے نہیں بڑھے. جیسے کہ کبھی ماحول سازگار نہیں تھا، حکومت بنانے کا کبھی بھی ماحول سازگار نہیں تھا. تو آپ اگر بنی امیہ کے امپائر کو دیکھیں، بنی امیہ کے امپائر نارتھ افریقہ سے لے کر کہاں تک ہے، سینٹرل ایشیا تک، ہزاروں کے تعداد میں، لاکھوں کے تعداد میں فوج ہے، ملینز کے تعداد میں فوج ہے. اس کے بعد بنی عباس کی حکومت، مراکش سے لے کر مغرب سے لے کر چائنا تک ان کی حکومت. ان کی جو حکومت ہے ان کے، یہ ہارون جو تھا یہ بادل کی طرف دیکھتا تھا نا، بادل کی طرف آسمان کر کہتا تھا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تو کہاں جا کے برسے گا، جہاں بھی جائے گا میری جو پیداوار ہوگی اس کی ٹیکس میرے خزانے میں آئے گا. تو یہ لوگوں کا، یہ لوگ ایسے لوگ تھے، یہ حکومتیں کہ ان سے دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. اس وقت یورپ میں بھی دیکھیں اس طرح پاور نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کر سکے. اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں کہ یورپ میں جو حکومتیں تھیں اس طرح نہیں تھے کہ ان جیسا پاورفل ہو، ایشیا میں کوئی ایسا پاورفل حکومت ہو ان جیسا. یہ ایسے بڑی امپائر ہیں. اب اس زمانے میں اس جیسے امپائر دنیا میں بنے ہیں، لیکن یہ مختلف وقتوں میں ملے. اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا. ان کی جو حکومت ہے وہ 1 لاکھ کی، ان کی فوج 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی تو نہیں ہے، ملینز کے حساب سے فوج ہے. پھر فوج کے علاوہ جتنے علماء ہیں ان کے ساتھ، اگر ان کو ضرورت پڑے نا جہاد کرانے کی، خلفاء کو جہاد کرانا ان کے لیے پانی پینے کی طرح ہے. مولوی کس چیز کا نام ہے؟ پیسے کا نام ہے. مولوی کو پیسہ دے دو، وہ آپ کے نفع میں خطبہ دے گا اور جہاد کو واجب کرے گا، اور آپ کے مخالف کو کافر ٹھہرائے گا، ہے کہ نہیں بھائی؟ علماء کو اگر آپ پیسہ درباری علماء شروع سے ہی کہتے تھے، ان کا فتویٰ یہی، بخاری مسلم برابر ہے، خلیفہ اگر فاسق بھی ہے پھر بھی آپ کو اس پہ خروج کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے سب مساجد میں، یہ کہ خلیفہ اگر فاسق ہے، فاجر ہے، پھر آپ کو حق لیتا بھی ہے، پھر بھی آپ کی اس کی طاعت آپ پہ واجب ہے. جب یہ حالت ہے مسلمانوں کی، اکثر مسلمان آپ کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور اکثر مسلمان یہ نہیں کہتے کہ ابو بکر عمر غاصب تھے، 99% یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر وہ پیغمبر سے بھی زیادہ مقدس تھے، وہ تو نبی کی طرح ان کی تعظیم کرتے تھے اس زمانے میں، اب بھی کرتے ہیں. تو اس حالت کب سے استوار بنا ہے کہ وہ انقلاب کر سکتے تھے، انہوں نے انقلاب نہیں کیا. اگر وہ کرتے نا، کیا ہوتا؟ وہی کربلا میں جو پیش آیا، وہی بار بار پیش آتا، بار بار پیش آیا. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو کزنز تھے، دوسرے جو سادات تھے، وہی کہتے تھے کہ بھئی ہم انقلاب کرتے ہیں، کیوں؟ جہاد واجب ہے اسلام میں. اور وہ زیدی کہتے تھے امام وہی ہے جو بنی فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے، اور جو جہاد کرے، اور جو گھر بیٹھے اپنے گھر، امام صادق علیہ السلام کو تانا دیتے ان کے پاس علم ہے لیکن یہ جہاد نہیں کرتے. جو گھر بیٹھے اور جہاد نہ کرے وہ امام نہیں ہے. وہ ہمیشہ یہی کرتے تھے کہ اٹھتے تھے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بہت نصیحت کرتے تھے کہ یہ نہ کرو، اور وہ ہمیشہ بری طرح سے کچل جاتے تھے. منصور توانقی جو ہے نا، زیدیوں کو اٹھا کے اس نے اتنے قتل کیے، ان کے
اتنے قتل کیے کہ بے حساب. یہ پہلا جیل منصور نے بنایا تھا اسلام میں، سب سے پہلا جیل منصور نے بنایا تھا. اس کی دیواروں میں ان کو زندہ بگور کیا تھا. ان کی دیواروں میں ان زیدیوں کو، سب سید بھی تھے بیچارے، یعنی بیچارے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ دشمن تھے اہل بیت علیہ السلام کے. دیواروں میں ان کو زندہ بگور کرتے تھے. ان کے بزرگوں کو، مثلا ان کے خاندان کے بزرگوں کو، اس طرح نہیں کہ صرف نوجوان جو انقلاب کرتے ہیں ان کو نہیں، ان کے بزرگوں کو 80 سال ان کو کنویں میں ڈالتے تھے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کنواں کھودتے تھے نا بڑا سا، اور اس میں ادھر آدمی کو ڈال دیتے تھے. بھائی ایک کنویں میں سب فرض کرو 50 آدمی ہے، بڑا کنواں ہے، مثلا 2-3 طبقہ جیسا عمارت ہے نا، اس جیسا کودتے تھے. اس میں اتنا اوپر سے کھڑکیاں، پھر کبھی کھانا ڈال دیا ان کے لیے تو ڈال دیا، کبھی نہیں ڈالا. پھر اس آہستہ آہستہ وہ بیچارے مر جاتے. یا یہ ہوتا تھا کہ بھئی ان کو کسی جیل میں ڈال دیا، پھر ایک عرصے کے بعد کسی 1-2 سپاہی کو بھیج دو ان کا سر قلم کر دو. پھر 1-2 آدمی جاتے تھے تلوار لے کے، سب کا سر قلم کرتے تھے. تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حالات مساعد تھے. نہیں، حالات مساعد نہیں تھے. اور خلفاء کو بخوبی پتہ تھا اہل بیت علیہ السلام کے عقائد کا، کہ یہاں اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے ہیں برحق، اور وہ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ ان کی طرف سے کوئی حرکت ہو ہم ان کو کچل دیں. بلکہ وہ یہ انتظار میں رہتے تھے اگر یہ حرکت نہ بھی کریں نا، ان کی پاپولیرٹی بڑھ نہ جائے، کیونکہ یہ لوگ کتنے صاحب علم ہیں، صاحب کرامات ہیں، صاحب معجزات ہیں. ان کے اخلاق کے لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں، ان کی عبادت کو دیکھ کر لوگ شیعہ بن جاتے ہیں. واقعا یہی تھا. ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے علم اور اخلاق دیکھ کر جماعت مخالفین کے لوگ، آپ کتب کھول دیں، سب نے تعریف کیا، نہایت تعریف کیا ان کے علم کی، اخلاق کی، کہ یہ ہر لحاظ سے نہایت بلند درجے پر تھے. تو یہ لوگ، لازمی بات ہے، جو شیعہ بھی نہیں تھا نا، اگر یہ لوگ ان کو پہچان لیں تو بہت سارے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے. تو اسی لیے کبھی ان کو جیل میں ڈال دو، اور کبھی ان کو تبعید کرو، ایگزائل میں بھیج دو، جلا وطن کر دو. اور بہت دفعہ بلا وجہ ان کو شہید کیا جاتا تھا، بلا وجہ. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام بلا وجہ، امام جعفر صادق علیہ السلام بلا، انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی تھی کہ بغاوت کریں. لیکن وہ حکومت کو پتا تھا کہ اب جو ہے ان کی اثر رسوخ بڑھ رہی ہے، ان کا صفایا کیا جائے. یہ کہنا کہ ان کے لیے آلات مساعد تھے، کبھی مساعد نہیں تھے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے. ان کے فالوورز کی تعداد نہایت کم تھی ہمیشہ، اور ہر شہر میں یہ لوگ کم. اس طرح نہیں کہ ان کے پاس ایک اکثریتی علاقہ بھی ہو، ہر شہر میں اقلیت میں، اور ہر شہر میں ہر لحاظ سے یہ بیچارے نہایت جو پائن طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا، لوور کاسٹ ہوتا ہے، یہ شیعہ ہوتے تھے. اگر یہ لوگ مثلا کوئی کیس ہوتا نا ان کا، کسی نے باغ وغیرہ پہ قبضہ کیا ہے، کسی عورت کا مثلا نکاح کا مسئلہ ہے، تو کبھی ان کی شہادت قبول نہیں ہوتی تھی. اگر یہ جا کے کورٹ میں ٹیسٹیمونی دیتے نا، کہتے یہ شیعہ ہے، اس کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے لوگ. اور کاروبار وغیرہ میں اگر کوئی ان کا حق آ جاتا تھا تو حکومت کے پاس جا کے بھئی یہ میرا حق ہے، قبول نہیں کرتے تھے، کہتے شیعہ ہے، اٹھا لو، یہ رافضی اچھا کیس کا مال اٹھا دیا. ان کی تو ہر لحاظ ان کو ہر جگہ پہ، جیسے بھی پاکستان میں بھئی قانونی لحاظ سے تو پاکستان میں خیر اتنا نہیں ہے، لیکن معاشرتی طور پر کہ یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہے، اس زمانے میں اس سے 100 گنا زیادہ تھا. ایسے حالت میں کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ قیام کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے پہلے اپنے بعثت کے پہلے 4-5 سال میں، مثلا 4-5 آدمی ان کے ساتھ ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوچ سکتا ہے اس زمانے میں مکے والے مثلا ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس نوجوان مسلح ہے، مکے والوں کے پاس، یہ جو ہے مثلا آ کے ان کے خلاف انقلاب کریں، پیغمبر انقلاب کریں؟ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس 5 آدمی 10 آدمی ہیں، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں، اور باہر کے قبائل 10,000 کی تعداد میں لوگ. آپ ان کے خداؤں کو توڑ دیں نا کعبے میں، وہ اسی دن آپ کو ذبح کر دیں گے، اسی دن رات آپ نہیں دیکھیں گے، آپ کو ذبح ہو جائیں گے. ائمہ اطہار علیہ السلام کی حالت یہ تھی اس زمانے میں. سر چند 2-3 موقع ایسے ملے ہیں جو انہوں نے اس سے پھر علیحدگی کی ہے، جیسے ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ کی طرف سے یہ ابو مسلم شیعہ توڑی تھا، ابو مسلم شیعہ نہیں تھا. ابو مسلم وہ بنی عباس کا آدمی تھا، وہ بنی عباس کے ساتھ بیعت کر چکا تھا. انہوں نے بیعت کیا تھا کن کے ساتھ؟ زیدیہ کے ساتھ، زیدی امام کے ساتھ. تو وہ بیچ میں آ کر وہ اپنی وفاداری چینج کرنا چاہتا تھا بنی عباس سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. شاید اس کے پاس کوئی چال وغیرہ تھا، یہ کوئی بات بھی نہیں ہے کہ واقعاً وہ مخلص تھا اس بات. اس نے خط بھیجا امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہ میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے خط کو جلاؤ. اس کا جواب یہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ سچا آدمی نہیں ہے، اس کے میرے ساتھ ہونے میں میرا ضرر ہے، میرا فائدہ نہیں ہے. اس وقت بنی امیہ کا حکومت تھا، اب بنی امیہ کے خلاف انقلاب ہو رہا ہے، تحریک چل رہی ہے بنی عباس کی. اگر اس حالت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ شاید مثلا کوئی غلط فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، امام علیہ السلام کو بنی امیہ کے ہاتھ قتل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بنی امیہ اس زمانے میں پاگل کتے کی طرح پھر رہے تھے. بنی عباس کے لوگ کہاں ہیں، زیدی کہاں ہیں کہ ان کو قتل کریں، کیونکہ پورے عالم اسلام میں ان کی جو اپوزیشن ہے، جو ان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، اور اس زمانے میں جو ہے نا بغاوتیں شروع ہو گئی تھی. 120 میں، 115 میں، 110 میں، 122 25 میں بغاوتیں ہوتی تھیں، لیکن دور دراز علاقوں میں، خراسان میں، ایران میں، وہاں پہ ہوتی تھی. وہاں پہ جھڑپیں ہوتی تھیں ان کے درمیان. کبھی بنی امیہ کو شکست ہوتی تھی اور کبھی زیدیوں کو، کیونکہ بنی عباس شروع میں تو زیدی تھے، ان کو شکست ہوتی تھی آپس میں. تو اس وقت امام علیہ السلام کو بخوبی پتہ ہے
اب اس کا آدمی کا خطا ہے. وہ کبھی ابو مسلم کبھی مخلص شیعہ نہیں تھا، تاریخ میں نہیں ہے ہمارے پاس کہ کیوں امام علیہ السلام نے ٹکرا دیا. امام علیہ السلام کو پتہ ہے یہ جو ہے یہ میرے منفعت. اس کا جواب یہی کہ اس کے خط کو جلایا جائے. شاید وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ مثلا امام علیہ السلام کو قتل کرا دیں بنی امیہ کے ذریعے کہ بھائی ہم اپوزیشن لیڈر یہ ہیں کہ فوراً بنی امیہ ان کو لے کے قتل کریں، یا کوئی اور مفسدہ ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا جواب یہ ہے، اور فرمایا کہ ہمارا قیام نہیں ہوگا، ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے قیام کا اور خروج کا اور انقلاب کا موقع کبھی نہیں آئے گا جب تک امام مہدی علیہ السلام آ جائیں. اور جو بھی قیام کرے گا، خروج کرے گا، اس کا جو ہے ہمارے اس کے مصائب آئیں گے ہم پر، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیشہ فرمایا ہمارے خاندان کا جو بھی آدمی قیام کرے گا، خروج کرے گا حاکم وقت کے سامنے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور اس کی مثال اس پرندے، اس جوزے کی طرح ہے. جوزہ ہے نا پرندے کا، جو وقت سے پہلے آشیانہ سے اڑنے کی کوشش کرتا ہے، اڑنے کی کوشش اڑ نہیں سکتا، وہ زمین پہ گر جاتا ہے، آشیانہ سے زمین پہ گلی میں گر جاتا ہے. بچے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، کتاب صحیفہ سجادہ کے ابتدا میں. ہمارے خاندان سے جو بھی خروج کرے گا امام مہدی علیہ السلام کے قیام سے پہلے، اس کی مثال اس طرح ہوگی. تو اس طرح ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام وہ اپنے حالات کو بخوبی جانتے تھے. ان کے لیے کبھی حالات بھی مساعد نہیں ہوئے قیام کے، اور انہوں نے خود بھی فرمایا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ائمہ اثنی عشر کے لیے، 12 اماموں کے لیے سلام اللہ علیہم کے لیے کبھی ان میں سے کوئی قیام نہیں کرے گا، اور ان کے لیے موقع بھی نہیں آئے گا قیام کرنے کا. جہاں تک امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے، آپ خود لوگ بخوبی جانتے ہیں ان کا قیام ہی نہیں، انہوں نے خروج نہیں کیا تھا. ان کو وہ قتل ہو جاتے، ان کے لیے نہ مدینہ میں رہنا ممکن تھا، نہ مکہ میں رہنا ممکن تھا، اور صرف کوفے والے نے ان کو دعوت دی تھی. پھر وہ جو ہوا تو آپ کو پتا ہے. جی سر. تھینک یو ریسپیکٹ سر. بس ابھی 2 سوال ہیں آخری. ایک تو یہ ہے کہ بیوی عائشہ سے جو شادی کی نبی اکرم نے، تو وہ انہیں علم نہیں تھا ان کی شخصیت اور ان کے والدین کا؟ نہیں، شادی ظواہر پہ ہوتی ہے بھائی. مجبور تھے یا مجبور تھے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے وجوہات کیا ہیں، لیکن اسلام میں بعض دفعہ انسان مجبوری کے تحت، بعض مصالح کی تحت انسان شادی کر لیتا ہے. لازمی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے اولاد نہیں ملی، تو یہ شادی اولاد کے لیے نہیں تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے کوئی مال وغیرہ بھی نہیں ملا ہے. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. ان کی شادی بہرحال حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہیں اگرچہ وہ بے نماز بھی ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر بے نماز ہے تو شادی باطل ہے، نکاح باطل ہے. تو ہمیں اس کے وجوہات نہیں معلوم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کی ہدایت چاہتے تھے، آل ابو بکر پہ حجت تمام ہو، آل ابو بکر پہ حجت تمام ہو، تاکہ ان کو اگر پیار دیا جائے تو شاید ان کی ہدایت ہو جائے. یہ لوگ بعد میں آل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ نہ کریں. ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے اور وجوہات ہوں. میں وہ احادیث میں ہمارے پاس نہیں ہے کہ وجہ کیا تھی کہ پیغمبر نے کیا تھا. ہم اندازہ کر سکتے ہیں کوئی مسلط ہوا ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ، شہوت تو ہے نہیں، یہ تو ہم مانتے نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ، کیونکہ جب وہ جوان تھے پیغمبر، انسان کی شہوت زیادہ ہوتی ہے اس وقت، 25 سال کا 30 سال کا. اس وقت تو ان کی ایک ہی وائف تھی، جب تک وہ زندہ تھی تو انہوں نے کبھی دوسری شادی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہجرت کے بعد جلاوطنی میں، مدینہ منورہ میں، اور اس وقت دشمنی بھی بہت تھی، یعنی مسلمان کم تھے اور سب قبائل خونخور، آدم خور قبائل تھے عرب، جو جاہلی والے قبائل تھے نا، ان کے لیے کسی کو قتل کرنا، اس کو یعنی بری طرح سے قتل کرنا، اس کے کلیجے کاٹتے تھے اپنے دشمنوں کو کلیجے کاٹ کے چگ مارتے تھے. یہ تو ان کے لیے عادت تھی، یہ تو کوئی چیز نہیں. اور مسلمان کم تھے. اب اس حالات میں انہوں نے مختلف قبائل سے دوستی کر لی. ان کے قبیلے کی دوستی لینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ شادی کر لیں. انہوں نے یہود سے بھی عورت لی ہے، انہوں نے ابو سفیان کی بیٹی کو بھی لی ہے نا، بنی امیہ سے، حالانکہ ابو سفیان ان کا اتنا بڑا دشمن تھا. ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ لوگوں کی دشمنیاں کم کرنے کے لیے ابو بکر کا قبیلہ جو تھا بنی تیم، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی دشمنی کم کرنے کے، اللہ جانتا ہے اصل سبب. یہ کوئی حدیث میرے پاس نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یا امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے انہوں نے وجوہات یہ تھے کہ انہوں نے عائشہ سے شادی کی. لیکن اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی شادی کی. پہلے ابھی انبیاء بھی نے شادی کی، ان کی عورتیں خراب نکلی ہیں. اوکے، تھینک یو سر. تھینک یو. اوکے، زندہ رہو، سلامت. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اگلی بار انشاءاللہ سر مزید اور سوال ہے، انشاءاللہ مزید اور سوال، اگلی دفعہ مزید اور. اب دوسرے کالر کو لیتے ہیں بھائی.